بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب رات رہا تو سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات میں امن کے لیے رکھو۔ اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر میں دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو دریا میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب بھی ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے جو چھوٹی چھوٹی تالاب بنا دیے، گڈھے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو تالاب میں پھنس جائے اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھا لیں۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے۔ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک ان 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سالے لوگ اللہ کی فرمانبردار ہیں۔ وہ سالے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حال ہوا اس کو یاد کرو، نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 سمجھتے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، وہ جو اللہ کے فرمانبردار کے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور جو دوسری طرف تھے اللہ تعالیٰ کے خاص نیک بندے، وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے، بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو سارے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، سالے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا دے، ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔